أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے اس کائنات کی مخلوق کا آغاز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم خلق اور عالم امر سے تخلیق فرمایا، گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وہ پرفیکٹ تخلیق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عالم امر اور عالم خلق سے اپنے ہاتھوں سے بہت ہی احسن طریقے سے خوبصورت، بہت محبت، بہت چاہت کے ساتھ جو ہے اس مخلوق کو پیدا کیا اور اس کے لیے ایک خوبصورت کائنات سجائی۔ اس خوبصورت کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ سورج اس انسان کے لیے نکلتا ہے، چاند اس انسان کے لیے چمکتا ہے، چرند پرند، گویا کہ ہر چیز اس انسان کی خدمت میں اللہ نے لگا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق انسان ہے، اشرف المخلوقات، دو چیزوں کا مرکب، جسم اور روح۔ انسانی جسم اس زمین سے بنا اور انسان کی روح آسمانوں سے آئی۔ اس جسم اور اس روح کا مرکب یہ انسان بنا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس انسان کو اس کائنات میں لا بسایا اور بتا دیا کہ تمہارے پاس یہ خوبصورت کائنات ہے، اور اس خوبصورت کائنات میں تم نے ایک معین وقت کے لیے رہنا ہے، اور اس معین وقت میں گویا کہ یہ تمام ڈیوریشن تمہارے لیے ایک امتحان ہے، اور جو انسان بھی اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت خوبصورت جنت سجائی۔ یہاں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان جو رکھا، اس کے لیے بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا، اور وہ تمام نعمتیں ہی اس کا امتحان ہے۔
کیونکہ ہر نعمت کے استعمال کا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتا دیا، اور ان تمام چیزوں کی، ان تمام نعمتوں کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ڈال دی۔ آپ دیکھیں نا، انسانی نفسیات کتنی عجیب سی ہے۔ وہ مال سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور سبحان اللہ یہی چیزیں اس کے امتحان کا باعث بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری مخلوق بنائی، اور ہر انسان پہ یہ واضح کیا کہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ مل جل کر رہے گا، اور یہ محبتیں آپس میں مل بانٹ کر یہ زندگی بسر کرے گا، اور زندگی اسے ہی کہتے ہیں۔ تو انسان نے جب اس کائنات میں قدم رکھا تو اس کو یہ خوبصورت کائنات بہت بھائی، اور اس میں اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں بھیجی، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب انسان کو زمین پہ بھیجا، ساتھ ہی فرمایا کہ میری طرف سے جب بھی تمہارے لیے کوئی ہدایت آئے گی تم اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو ضرور فالو کرنا۔ اور بحیثیت مسلمان کے الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سلیبس دیا جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا، اور یہ قرآن ہمارا تزکیہ کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، اور انگلی پکڑ کے ہمیں اس خوبصورت یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ اسلام ایک بہت بڑی سچائی ہے اور سچ کا سبق دیتا ہے، اور اس سبق کے بعد، سچائی کے بعد، اسلام کی جو دوسری بنیادی اخلاقی تعلیم ہے وہ ہے ایک دوسرے کا حق ادا کرنا۔ تو اسی سلسلے میں ہم دیکھیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا الفاظ قرآن میں ہم نے بارہا پڑھا۔ انفاق نفقہ سے نکلا۔ نفقہ بیسیکلی اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو یہ سرنگ کو کہتے ہیں، ٹنل کو، جس میں دونوں طرف منہ ہوتے ہیں۔ تو گویا انفاق سے مراد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان نعمتوں سے جو نعمت بھی عطا فرمائے اس کو دوسرے انسان تک پہنچنا چاہیے، اس کو ایک انسان اپنے ہاتھ میں بند کر کے نہ رکھے۔ تو اصطلاحاً شریعت اسلامی میں انفاق سے مراد وہ خرچ ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، جو اس مال میں سے کیا جائے جو اللہ کے بتائے ہوئے حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مخصوص مدات میں، مخصوص مقدار میں، مخصوص ترتیب کے ساتھ دیا جائے۔ کیونکہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ انسانی نفسیات بھی بڑی عجیب سی ہے، وہ مال سے بے حد محبت کرتا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے۔ خالق کائنات نے مال کے بارے میں یہ انسانی نفسیات قرآن میں ان الفاظ سے بیان کی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات آیت نمبر 8۔ اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔
اور پھر یہی اس کا امتحان بھی ہے۔ تو پھر سخاوت کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اپنا حق کسی کو معاف کر دینا، اپنا بچا ہوا مال کسی کو دے دینا، اپنی ضروریات کا خیال کیے بغیر کسی دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، اپنی ضروریات کو روک کر کسی دوسرے کو دینا، دوسرے کے لیے اپنے جسم کی قوت کو خرچ کرنا، یعنی اپنی سکلز، اپنی طاقت، اپنے دماغ کی قوت کو خرچ کرنا، دوسروں کو بچانے کے لیے یا حق کی حمایت میں اپنی جان دے دینا۔ تو سخاوت اور فیاضی کی تعلیم کتنے وسیع معنوں کو گھیرے اور اخلاق کی کتنی ضمنی تعلیموں کو محیط ہے۔ ان سب کا منشا کیا ہے؟ ان سب کا منشا یہ ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے، اور ظاہر ہے یہی خیال اکثر اخلاقی کاموں کی بنیاد ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ خود کیا ہے؟ احسن تقویم۔ آپ فرماتے ہیں احسن تقویم میں نے جو ہے انسان کو بنایا۔ اور کیا چیز ہمیں دوسری مخلوق سے الگ کرتی؟ یہی خود شعوری۔ شعور تو جانوروں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی، لیکن خود شعوری صرف انسان کے اندر ہے۔ ایک جانور کو آپ دیکھیں، اس کو بھوک لگتی ہے، کسی کا بھی اٹھا کے کھا لے گا، کسی سے چھین کے کھا لے گا، یہ سوچ سمجھ رکھے بغیر کہ حلال ہے یا حرام ہے، یا اس کے کھانے کا طریقہ درست ہے یا اس کا لینے کا طریقہ درست ہے، کیونکہ اس کے اندر خود شعوری نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ خود شعوری رکھی ہے، اور یہ خود شعوری ہی انسان کو دوسرے سے بلند کرتی ہے۔ اگر انسان صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے اور دوسرے کا خیال نہیں رکھتا، بلکہ دوسرے کے نوالے بھی ان کے منہ سے چھین کے اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، تو ایک لمحے کو سوچنے کی بات ہے کہ پھر اس میں اور ایک حیوان میں کیا فرق رہ گیا۔ لیکن اگر انسان اپنی اس حیثیت کو پہچانتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا، ایک اشرف حیثیت، ایک مکرم حیثیت، تو پھر انسان کوئی بھی رویہ اختیار نہیں کرے گا کہ جس سے کسی دوسرے کا حق مارا جائے، بلکہ افضل ترین انسان بننے کی کوشش کرے گا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 2 تا 5 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے کچھ اوصاف بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کو جو ملا اس میں سے کچھ ان کو دینا، جو اس سے محروم ہیں یا جو محتاج ہیں، اور یہ متقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اسی کا نام اخلاق کی اصطلاح میں سخاوت اور فیاضی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایمان کے بعد اسلام کے 2 سب سے اہم رکن ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی اصل روح یہی ہے، سخاوت اور فیاضی۔ جس طرح نماز کی عبادت ہر قسم کے حقوق الہی کی بنیاد ہے، اسی طرح سخاوت اور فیاضی بندوں کے ہر قسم کے حقوق کی اساس ہے۔ اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کر کے انسان کے اسی جذبے کو ابھارا ہے۔ سارا قرآن انفاق یعنی خرچ کرنا اور ایتاء زکوٰۃ یا ایتاء کے حکم اور تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے وہ دن آئے
جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی۔ اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا آخری ٹکڑا قابل غور ہے، وہ کیا کافر ہی ظالم ہے؟ تو اس ٹکڑے سے قیاس ہوتا ہے کہ جو شخص روز جزا کے فائدے کا خیال نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی کوئی چیز خرچ نہیں کرتا، وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یا یہ کہ وہ کافر نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی روزی کی نعمت پا کر اس کے شکرانے میں اس سے کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں دیتا۔ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں اور رزقناہم یونفقون، تو ایک بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزقناہم، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک نے دیا ہے۔ اور کتنی اس کی محبت، کتنی اس کی رحمت کہ وہ اسی دیے ہوئے میں سے فرماتا ہے خرچ کرو، تاکہ میں تمہیں اس سے بڑھ کے دے سکوں اور تاکہ تمہیں اور نواز سکوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ بخاری میں دیکھیں آتا ہے کہ اخلاص سے صدقہ کرنے والا عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تو کتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ایک خرچ کرنے والے کو۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا ارشادات ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں، اتنی فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگو آپس میں سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ قرابت داروں کا حق ادا کرو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھو، جب یہ کام کرو گے تو انشاءاللہ تعالی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیونکہ ایک مومن کا ٹارگٹ یہ دنیا نہیں ہے، اس کا ویژن بہت آگے کا ہے۔ دنیا داروں کے لیے ہے، ایک مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کمٹمنٹ پہ آخرت یعنی جنت کا سودا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن نے اپنے مال اور اپنی جان کے بدلے جنت خرید لی، یہ سودا اللہ اور بندے کے مابین ہے۔ ایک جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی بلکہ صدقہ سے رک جاتی ہیں۔ اور سبحان اللہ، جو مال سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ مال اس کی دنیا کی حیثیت کو بڑھائے گا، اس کا سٹیٹس اونچا کرے گا، بلکہ جو مال اس لیے کماتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق پہ، اللہ کے خوبصورت مشن پہ خرچ کرنا ہے، سبحان اللہ ان پہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر صبح کو 2 فرشتے اترتے ہیں۔ ایک یہ دعا دیتا ہے کہ الہی تو سخی اور خرچ کرنے والے کو مال میں زیادتی اور برکت دے، اور دوسرا کہتا ہے نہ دینے والے بخیل اور کنجوس کے مال میں کمی کر دے، اس کو برباد کر دے۔ تو اچھا کون ہوا جس کے لیے صبح صبح اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور یہی صدقہ 70 دروازوں کو جو برائی کے ہیں ان کو بند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو شخص اپنی غربت مفلسی کے اپنے تھوڑے سے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس کو امیر آدمی کے بہت سے مال سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، یہاں تک کہ مفلسی اور محتاجی کا 1 درہم امیر کے 1,00,000 درہم سے بڑھ کر ثواب رکھتا ہے۔ اور سیر ابن کثیر میں ہم پڑھتے ہیں ایک ایک کے عوض اللہ تعالیٰ 10 10 70 70 7 700 بلکہ 1,00,000 2,00,000 بلکہ بے حساب عطا فرماتا۔ تو اگر ہم حدیثوں پہ جائیں، حدیثوں میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ ایک قصہ سنتے ہیں قرآن و حدیث سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کر ڈالتا تھا، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے، اپنے بال بچوں کے کھانے پینے کے لیے رکھ چھوڑتا، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، اور ایک حصہ اپنے کھیت کے لیے رکھ چھوڑتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ ایک شخص جنگل میں چلا جا رہا تھا، اچانک اس کے کان میں آواز آئی، کوئی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ بادلو جاؤ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو، یعنی عبداللہ کے باغ میں جاؤ اور اس کے باغ کو سیراب کر دو۔ اب یہ شخص جو ہے بڑا حیران ہوا، اب اس میں ایک تجسس ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون شخص ہے جس کے لیے آسمانوں سے آرڈر آ رہا ہے بادلوں کو۔ وہ ان بادلوں کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگ گیا، آگے گیا تو وہ بادل ایک پہاڑی پہ برسے، پھر وہاں سے ایک نہر بنی، اس نہر کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہ نہر اس شخص کے باغ میں گئی، یہ شخص اس باغ میں داخل ہوا اور اس سے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ اس کا میں عبداللہ ہوں، تم میرا نام کیوں دریافت کرتے ہو؟ اس مسافر نے کہا کہ انی سمعت صوتا فی السحاب الذی ھذا معہ، میں نے اسی بادل میں سے جس کا یہ پانی ایک آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے آپ ہی کا نام لیا تھا۔ وہ بادل برسا اور پانی اس نہر میں بہہ کر یہاں آیا۔ میں اس عجیب و غریب واقعے کی تلاش کے لیے پانی کے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا کہ چل کر معلوم کروں کہ وہ کیسے بزرگ ہے۔ تو حضرت فما تصنع، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہ آسمان سے آپ کا نام پکارا گیا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ جب آپ نے دریافت کر ہی لیا تو چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں ہمیشہ اپنے فصل کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ باغ کے خرچ کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکالتا ہوں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر انسان اس طرح تقسیم کرے تو آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اس کے اسباب بناتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کی جاتی ہے،
کیونکہ شیطان تو دل میں فقر کا اندیشہ ڈالتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان فقر کا اندیشہ ڈلاتا ہے. دے دو گے تو کیسے کھاؤ گے، اگلے مہینے کیا کرو گے، ہاتھ تنگ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں پھر آگے کچھ ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دینے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے، کیونکہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیتا. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں بڑی ترقی ہوتی ہے. 1 پیسے کے بدلے 100 پیسے، 1 روپے کے بدلے 100 روپے، اس سے بھی ثواب. قرآن مجید کی ان آیتوں پہ اگر ہم غور کریں اور عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی مال کی کمی کا شکار نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانہ کسی ہے جس سے 7 بالیں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. اللہ کشائش والا سب جانتا ہے. یعنی ایک دانے سے سینکڑوں دانے بن جاتے ہیں. ایسی نیکی کا بیج ثواب کے سینکڑوں دانے پیدا کر دیتا ہے. خدا گنجائش اور کشائش والا ہے. اس کے لیے 1 کا 100 بن جانا کچھ مشکل نہیں ہے. وہ جانتا بھی ہے کس نے کتنی اچھی نیت کے ساتھ دی ہے، اس لیے اس نے کوئی ایک حد مقرر نہیں کی ہے. جس نے جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنی محبت کے ساتھ خرچ کیا ہوگا وہ اس میں پلس ہوگا، جس کو برکت کہتے ہیں. اگر ہم برکت کا تصور کریں نا تو برکت کیا ہے؟ کچھ لوگ بہت تھوڑے سے بڑا اچھا گزارا کر لیتے اور دونوں ہاتھ کھلے بھی ہوتے ہیں ان کے، اور کچھ لوگ بہت سارے سے بڑی تنگی سے گزارا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف ظاہر گنتے ہیں، باطن کی برکت پہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے وہ گن گن کر دیتے ہیں، سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، اور گن کر اور سمیٹ کر خرچ کرنے سے کبھی بھی برکت نہیں ہوتی. کیونکہ جو گنتا رہتا ہے پھر اس کو گنتی کا ملتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی صفت انفاق کا ذکر ہوا. بڑی خوبصورت حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم سے کون سی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن پہلے آ کر ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں. انہوں نے ایک پیمانے سے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو ناپنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سب سے لمبے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا، آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کی لمبائی نہیں ہے بلکہ صدقہ و انفاق کی کثرت تھی، اور حضرت زینب کو زیادہ سے زیادہ انفاق کرنے کا شوق تھا. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت زینب کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھی اور بہت زیادہ صدقہ دیا کرتی تھی. تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی پسندیدہ ہے، اور قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگا. تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو ہر انسان کو
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، دوزخ کے قریب ہے۔ تو پھر کون اچھا ہوا؟ ایک دوسرے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوگا وہ اس درخت کی شاخ کو پکڑ لے گا، اور وہ شاخ اس وقت تک اس کو نہ چھوڑے گی جب تک کہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا دے۔ اور بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوگا وہ اس کی ایک ڈالی کو پکڑ لے گا، اور وہ ڈالی اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گی جب تک اسے جہنم میں داخل نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ یقیناً تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا انسان کس حالت میں ہے، کیا کرتا ہے، زندگی بسر کس طرح کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت حکایت ہے، ایک کہانی قرآن میں ہے جو سورہ نون میں بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا، اس کا باغ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا، اس باغ کی پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور باغ کے خرچ کو نکال کر باقی پیداوار کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے انتقال کے بعد جب اس باغ کی وارث اس کی اولاد ہوئی تو باپ کے اس خرچ کا حساب کیا تو بہت ٹھہرا۔ انہوں نے کہا، ہمارے والد تو مال کا اتنا بڑا حصہ لوگوں میں خرچ کر دیتے، یہ کیا عقل مندی ہوئی؟ یہ کوئی عقل کا کام تو نہیں ہے، خامخواہ لوگوں میں بانٹ دینا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ بڑا ہی بیوقوف تھا، نادان تھا، جو اتنی بڑی رقم مفت میں غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ دے دیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم ان غریبوں کے حق کو روکیں گے اور ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ ہمارے پاس جو مال جمع ہو جائے گا ہم اس سے خوب مالدار ہو جائیں گے۔ جب یہ مشورہ کر چکے تو جب باغ کے پھل پک گئے، کھیتی تیار ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم دن کے ٹائم نہیں جائیں گے، ہم رات کے وقت جا کر اس باغ کے پھل اتاریں گے، کیونکہ اگر دن کو ہم گئے تو سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں گے، سارے غریب غربا اکٹھے ہو جائیں گے، اور ہمیں ان کو پھر دینا پڑے گا۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ رات ہی کو ہم جو ہیں جا کر صبح ہونے سے پہلے پہلے پھل توڑ لاتے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگایا، چپکے چپکے دبے پاؤں چلے تاکہ آس پاس کے غریبوں کو خبر نہ ہو کہ آج پھل توڑنے کا دن ہے، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ یہ سب منصوبے باندھ کر کانا پھوسی کرتے ہوئے باغ کی طرف چلے۔ ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ اکبر، اس باغ پر خدا کا عذاب آ گیا۔ آگ کے ایک بگولے نے پورے باغ کو جلا کے خاکستر کر دیا۔ ماں نہ کوئی درخت باقی رہا، نہ سرسبز لہلہاتی کھیتیاں رہیں، نہ پھل پھول رہے، سوائے راکھ کے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کبھی یہاں باغ تھا ہی نہیں۔
جب یہ پہنچے اور ہمارا حیران و پریشان ہوئے، پھر آپس میں کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے۔ پھر نشانات وغیرہ دیکھ کر سمجھ گئے، کہنے لگے نہیں، راستہ تو ہم نہیں بھولے، ہماری بدنیتی بخیلی نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ جو برے نتائج نکلے ہیں یہ ہماری بخیلی اور بدنیتی کی وجہ سے نکلے ہیں۔ اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس واقعے کو قرآن میں پوری طرح بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا رزلٹ نکلتا ہے کہ جب انسان نیت خراب کرتا ہے، مال کو اپنے تک محدود کرتا ہے اور اپنے مال کو خود پر ہی خرچ کرتا ہے اور جمع کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اصل میں جتنی ہماری ضرورت ہے نا، اللہ نے اگر اس ضرورت سے بڑھ کے ہمیں دیا تو وہ کسی اور کا حصہ، وہ ہمارا حصہ نہیں ہے۔ تو جب ہم کسی اور کے حصے کو اپنا حصہ بنا لیتے ہیں تو گویا ہم اس میں خیانت کرتے ہیں، اور جب ہم خیانت کرتے ہیں تو اللہ یہ خیانت پسند نہیں آتی، اور ہماری وہ جب بھی میں نے بتایا کہ برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو سخاوت کے معنی کیا؟ حق والوں کو پورا پورا حق دینا اور اپنے کسی حق کو خوشی کے ساتھ دوسرے کے حوالے کر دینا، اس کو فیاضی بھی کہتے ہیں۔ اعلیٰ اور ادنا کے اعتبار سے اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ یعنی جب ہم رزق کہتے ہیں تو رزق میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے بڑے فیاض اور سخی ہوتے ہیں۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ سخی اور فیاض ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس کے ثبوت میں جو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے جو ہیں وہ کتنے فیاض اور سخی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ غیب کی تصدیق کرتے ہیں، قائم رکھتے ہیں نماز کو اور ہمارے دیے ہوئے سے۔ اب دیکھیں غیب کا معاملہ کتنا عجیب سا، اگر ہم خرچ کریں تو کس طرح ہم اپنے خرچ کو بڑھا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے کس چیز کا بڑھانا ضروری ہے؟ غیب پہ ایمان، کیونکہ جب میرا یہ ایمان ہوگا، ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے اور وہی اس کائنات کی خالق اور مالک ہے، اور آج جو کچھ بھی میں ہوں میں اس رب کی بدولت ہوں، اور وہ جو کچھ مجھے دے رہا ہے وہ رب ہی دے رہا ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ما توفیقی الا باللہ، صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کر سکتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ یہ جان میری جان ہے، نہ یہ مال میرا مال ہے، نہ یہ اولاد میری، نہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہیں، جو میرے اندر سکلز ڈالی ہیں، اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ یہ سب اس رب العالمین کا کرم ہے، اور وہ کرم کب بڑھے گا؟ جب یہ کرم مل بانٹ کے ہم استعمال کریں گے، جب ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا۔ جو جو سکلز اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم صرف اس کو اپنی ذات تک محدود نہ کریں، مل بانٹ کر ان کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو رزق میں اللہ تعالیٰ نے مال ہمیں دیا ہے، جب وہ ہم اللہ پہ ایمان کو پختہ کریں گے تو ہمارا دل چاہے گا کہ ہم اس اللہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو ان میں سے کچھ خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے،
اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں کہ نہ خرید و فروخت ہے، نہ دوستی ہے، نہ سفارش۔ اپنی جان کو بچا سکتے ہو نا تو اللہ کے راستے میں دے کر بچا سکتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، یہ بتاؤ کون سے مال کی حفاظت کرو گے، اپنے مال کی یا اپنے ورثہ کے مال کی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مال کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارا مال وہ ہے جو تم آگے بھیجتے ہو، یہ جو اس وقت مال ہے یہ تمہارے ورثہ کا مال ہے۔ اور کتنی حقیقت ہے، آج جن مالوں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں چوکیدار بن کے، وہ مال ہمارے نہیں ہیں۔ آج اگر ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ مال ہمارے ورثہ کے ہوں گے، وہ بانٹ لیں گے۔ آج تک جاتی ہوئی میت کے ساتھ کسی نے بھی نوٹوں کے ہار نہیں دیکھے ہوں گے، اس کی تجوری نہیں دیکھی ہوگی، اس کا سونا چاندی نہیں دیکھا ہوگا، اس کے پلاٹ کے کاغذات اس کے ساتھ نہیں گئے ہوں گے۔ وہ تو سب پیچھے جو وارث بیٹھے ہوئے ان میں تقسیم ہو جائے گا، اور وہ جانے والا آگے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنے اس تمام کمائی کا حساب کتاب دے گا۔ اس کا وہاں آڈٹ ہو رہا ہوگا اور یہاں ورثہ اس کو تقسیم کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر عقل مند ہوگا تو خوشی خوشی سے اپنی زندگی میں ہی اپنے لیے آگے خوبصورت سا گھر بنا لے گا، اس کو ڈیکوریٹ کرے گا اور اپنی پونجی آگے بینک میں جمع کروا دے گا کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو وہاں میری پوری تیاری ہو، میرے پاس وہاں کی کرنسی بھی ہو، میرا خوبصورت سا محل بھی ہو، میرے بہترین لباس اور بہترین دسترخوان بھی سجے ہو۔ اور یہ اسی صورت میں ہوں گے جب ہم اس کی شعوری طور پر کوشش کریں گے۔ قیامت سے پہلے اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں، قیامت کون سی؟ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہے۔ تو جو لوگ خوشی خلوص نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آگے نہایت چین اور سکون سے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو اپنی دولت خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے خرچ کرنے کے پیچھے نہ تو احسان دھرتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کی مزدوری ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور نہ ان کو ڈر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کتنی بڑی گارنٹی، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو بلند درجے حاصل کرنے کے لیے جان و مال کا خرچ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مال اور یہ اولادیں تو ہماری جانچ کے لیے ہیں، اور جتنا اللہ سے ہم ڈریں گے اللہ اتنی بڑی مزدوری ہمیں دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ کتنا زیادہ اس پہ اجر ہے، کتنا ملٹی پلائر دنیا کے کسی بینک میں بھی آپ ڈالیں آپ کو کتنے % مل جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ، آخرت کے بینک کا کوئی حساب کتاب ہی، کوئی لمٹ ہی نہیں، ایک سے سینکڑوں بن جائیں گے، سینکڑوں سے لاکھوں بن جائیں گے۔ اس کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن میں کہ ان کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی مضبوطی سے دیتے ہیں، خوشی سے دیتے ہیں، ایک باغ کی سی ہے جو کسی ٹیلے پر ہو، اس پر بارش پڑے تو اس میں اپنا پھل دگنا دے گا، اور اگر بارش نہ بھی پڑے تو اوس ہی سے
اس میں پھل بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے، نیت اچھی ہے جتنا بھی دو گے ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دیں گے۔ بہت ساری مثالوں سے، بہت سارے واقعات سے، اور سب سے بڑی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی بہت بڑی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو جو ہے دنیا سے نکال کے اللہ کے ساتھ چھوڑا۔ ایک سچی قائد ہے، حضرت عثمان کے آزاد شدہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو گوشت کا ایک ٹکڑا تحفتاً اور ہدیتاً کے طور پر ملا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس گوشت کو گھر میں رکھ دو، ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمائیں۔ خادمہ نے اس گوشت کو گھر میں طاق پر رکھ دیا۔ پھر اتنے میں ایک سائل دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا تم صدقہ خیرات کرو، اللہ برکت دے گا۔ گھر والوں نے کہا اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ سن کر سائل چلا گیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ام سلمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے تو لے آؤ، میں کھاؤں۔ ام سلمہ نے کہا کہ ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا کہ وہ گوشت جا کر لے آؤ جو طاق میں رکھا ہوا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو۔ وہ خادمہ وہاں گئی اور طاق میں گوشت کو نہیں پایا، بلکہ اس کی جگہ ایک سفید رنگ کا پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ وہ گوشت پتھر اس لیے بن گیا کہ تم نے سائل کو نہیں دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی اس درخت کو پکڑے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک راستہ ہے، دنیا فانی ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے اور سب پیچھے چھوڑ جانا ہے، اس میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، سب کا سب یہاں رہ جانے والا ہے۔ لیکن عقل مندی کیا ہے کہ یہاں بہت کچھ ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تب دیکھیں ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملتا ہے۔ ہم کبھی ان کی زندگیوں پہ غور کریں تو جو لوگ اللہ اور رسول کی خاطر اپنے وطن، مال و دولت، اپنے رشتہ دار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، تو ان کا کل سرمایہ وہی تھا جو ان کے جسم پر تھا، یعنی استعمال کے کپڑے۔ نہایت غربت، تنگ دستی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے، کیونکہ مشرکین مکہ نے ان کو وہاں سے کچھ اٹھانے نہیں دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی دلجوئی کے واسطے انصار کے ساتھ مواخات کا رشتہ منسلک فرمایا۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ پیچھے رہ گئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے مدینہ۔ آپ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو مشرکین مکہ نے کہا، اس وقت یہ مکہ کے امیر ترین تاجر تھے، بہت بڑا بزنس تھا ان کا۔ تو جب یہ نکلنے لگے تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں اپنے نبی کے پاس جاؤں گا۔ کہنے لگے ہم تو تمہیں نہیں جانے دیں گے، یہ سارا مال یہ سب کو لے جاؤ گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں ایک شرط ہے، یہ سب کچھ یہاں چھوڑ جاؤ، صرف جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ان میں تم جا سکتے ہو، انتخاب کر لو۔ فرمایا کہ میں یہ سب چیزیں چھوڑ دوں گا، اپنے نبی کے پاس لازماً جاؤں گا۔ ان کا پھر جاؤ، آپ سب چھوڑ کے آ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، آپ نے ان کو دعا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سعد بن ربیعہ انصاری سے بھائی چارہ کرا دیا۔
وہ انصار میں سب سے زیادہ فیاض طبع اور مالدار تھے۔ کہنے لگے اپنا نصف مال جو ہے میں تم کو بانٹ دیتا ہوں۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان کو دیکھ لو، جو پسند آئے اس کا نام بتاؤ، میں طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تم اسے نکاح کر لینا، آدھا مال بھی لے لو۔ لیکن حضرت عبد الرحمن کی غیرت نے گوارا نہ کیا، جواب دیا، خدا تمہارے مال منال اور اہل و عیال میں برکت دے، مجھے صرف بازار دکھا دو۔ لوگوں نے بنی قینقاع کے بازار میں پہنچا دیا۔ وہاں سے واپس آئے تو کچھ گھی اور پنیر وغیرہ بچا کر لائے۔ دوسرے روز سے باقاعدہ تجارت شروع کر دی، یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو جسم پر شادی کی علامات موجود تھی، بہترین کپڑے اور خوشبوئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ ایک انصاریہ سے شادی کر لی۔ سوال ہوا، مہر کس قدر ادا کیا؟ عرض کیا، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ حکم ہوا، پھر ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری سے ہی۔ اور پھر یہی حضرت عبد الرحمن بن عوف پنیر بیچنے والے لاکھ پتی کروڑ پتی بن گئے۔ ان کی روزی میں اللہ نے اتنی زیادہ برکت اور کشادگی عطا فرمائی کہ ایک دفعہ ان کا تجارتی قافلہ مدینہ واپس آیا تو ان میں 700 اونٹوں پر صرف گھیوں تھا اور دوسری اشیاء خوردنی بھی تھی۔ اس عظیم الشان قافلے کا تمام مدینے میں ایک جو ہے غل مچ گیا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن جنت میں رینگتے ہوئے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن کو جب یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ یہ پورا قافلہ ما اسباب سامان بلکہ اونٹ اور کجاوے سمیت میں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کی دولت ذاتی راحت اور آسائش کے لیے نہیں تھی، بلکہ جو جس قدر زیادہ دولت مند تھا اسی قدر اس کا دست کرم زیادہ کشادہ تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے ہو چکا تھا، اور آپ نے وقتاً فوقتاً قومی اور مذہبی ضروریات کے لیے گراں قدر رقمیں پیش کی۔ جب سورہ برات نازل ہوئی، صحابہ کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی گئی تو حضرت عبد الرحمن نے اپنا نصف مال یعنی 4000 درہم پیش کیے، پھر 2 دفعہ 40 یعنی آپ کی فیاضی کا کوئی حد ہی نہیں تھی۔ اور اس کے باوجود ہر وقت کیا فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں اس قدر مال جو ہے آخرت کے لیے موجب نقصان نہ ہو۔ ایک دفعہ پیاری ام المومنین حضرت سلمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی، اماں مجھے خوف ہے کثرت مال مجھے ہلاک کر دے گی۔ ارشاد ہوا، بیٹا رائے خدا میں صرف کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعض آپ ایسے ہیں کہ مفارقت کے بعد انہیں میرا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ غرض فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ آخری لمحہ حیات تک قائم رہا۔ بوقت وفات بھی 50,000 دینار، 1000 گھوڑے رائے خدا میں وقف کیے، اور آپ کے وفات کے بعد بھی جبکہ آپ سارا مال خرچ کر کے گئے بھی، پھر بھی آپ کے گھر سے بہت سا مال لوگوں کے لیے نکلا۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بہت عابد زاہد درویش انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں اتنی برکت اور کشادگی عطا فرمائی کہ ان کے انتقال کے بعد 22 لاکھ قرض ادا کرنے کے بعد بھی 5 کروڑ اور 92 لاکھ کی مالیت تھی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا ہی دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔
تو دنیا میں اس کی بھی بہت سی مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں کہ جو کبھی تخت و تاج کے مالک تھے وہ دست نگر ہو گئے۔ موجودہ حالات میں اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو ایک اللہ کا بہت بڑا امتحان ہم سب کو درپیش ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کی ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت جب کہ اللہ کی یہ مخلوق جس میں بہت سے گھر ایسے ہیں جن کی کمائی کے جو ذرائع تھے وہ اس وقت رکے ہوئے ہیں، کچھ دیہڑیوں والے ہیں، کچھ ماہانہ پہ تھے، اللہ کے اس امتحان کا شکار ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے ان کے داماد سے لپٹ لپٹ کر ان سے کھانا اور ضرورت کی چیزیں مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ وقت آیا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور صحابہ کرام کی بڑی بڑی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ان مثالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بحیثیت مسلمان کے، بحیثیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی ہمارے کاندھوں پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسی فیملیاں، ایسے لوگ جو اس وقت بہت مجبور ہیں، جن کو آگے سلسلہ کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ دراصل ان کا امتحان نہیں ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے آپ سے آٹا چینی مانگیں گے، وہ لوگ ہیں جو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا، کسی سے مانگ نہیں رہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کریں اور ان تک پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی کرم نوازی ہم پہ کی ہے، ہمیں جو بھی رزق دیا ہے، ان کے ساتھ مل بانٹ کر کھائیں اور ان کے آنسو صاف کر کے ان کی بے بسی کو دور کریں۔ آج کا دیا ہوا ایک نوالا نہ معلوم اللہ کے ہاں کون کون سے اجر سے ہمیں نوازے گا، کتنی بڑی اس کی حیثیت ہوگی۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، آج ہر اختلاف کو بھول جائیں، چاہے وہ مسلکی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، ہر قسم کے اختلاف کو بھول کر ہم صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ایک ملت ہیں، اور اس ملت کا ایک بہت بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں۔ اشرف المخلوقات کے ہونے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت محمد کا تاج بھی پہنا رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمد کبھی بھی جس کا ہمسایہ بھوکا ہو وہ خود پیٹ بھر کے کبھی نہیں سوتا، اس کا ہمیشہ نوالا پہلے دوسرے کے منہ میں جاتا ہے، پھر وہ اپنا اپنے بچوں کا سوچتا ہے۔ آج دسترخوان سجاتے وقت ایک لمحے کو ضرور خیال ہے، کوئی بچہ رو تو نہیں رہا ہے بھوک پیاس سے، کوئی والد خودکشی کرنے پہ مجبور تو نہیں ہو گیا، کچھ ماں بیچاری پریشان تو نہیں ہے، اور یہ نوالے ان بچوں تک پہنچائیں۔ آج ان کے دلوں سے نکلی ہوئی دعا عرش تک جائے گی، اور کتنا بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، وہ جنت جو انمول ہے، اللہ کی رضا جو چھوٹی موٹی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے حصول کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ فاستبقوا الخیرات، بڑھو آگے،
सबकत हासिल करो और ढूंढते लोगों को जो चुपके अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, उनकी मदद को पहुंच जाए। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ऐसे मुस्तहिक लोगों तक हमें पहुंचा दे। आज का बांटा हुआ रिस्क सारी उम्र के सदके से बेहतर है, और आज बांटा हुआ आपके रिस्क में कितना इजाफा कर देगा कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम में से हर एक को पता है कि हम किस मोड़ पे खड़े हैं। आज पूरी दुनिया के क्या हालात हैं, और बहैसियत मुसलमान की हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब कुर्बानी से बढ़ के इसार का टाइम है, और जो इस इसार को पहचान लेता है, अल्लाह की रजा में राजी होता है, दूसरों के आंसू साफ करता है, दूसरों की भूख मिटाता है, अपनी जात से निकल कर सोचता है, अल्लाह उसको कभी भी दूसरों का मोहताज नहीं करते। अल्लाह उसको बहुत तंगियों से निकालते हैं, परेशानियों से निकालते हैं। इसलिए आज हमारी आवाज में आवाज आए, हम सब इकट्ठे होकर वो तक पहुंचे जो हमें आवाजें दे रहे हैं। का जरिया अल्लाह हमें बनाएगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद हमारे बच्चे भी सैर होकर खाएंगे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहेंगे, और अल्लाह ताला उनको नेक और सालिया बनाएगा। जब हम अपने दिल में दूसरों का दर्द रखेंगे, अल्लाह ताला बहुत प्यार फरमाते हैं कि जो इंसान मेरी मखलूक की खिदमत में लगा होता है, उनकी परेशानियों को दूर करने में लगा होता है, मैं इंसान की परेशानियों को दूर करता हूँ। तो अगर हमारी परेशानियां अल्लाह अपने हाथ में ले ले, हमारी बका अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले ले, तो इससे बढ़ के और कौन सी नेमत होगी हमारे लिए। हम सब दवा भी करें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त को, इस इम्तहान को हमसे डाल दे। अल्लाह ताला हमने बहुत गुनाह किए, हम तेरे नाफरमान बंदे हैं, हमने बहुत सारे कोताहियां की, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन अल्लाह ताला तू रहमान है, तू रहीम है। या अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश बरसा दे हम पे, हमें फिर से अपने साये रहमत में ले ले, अपने दामन रहमत में ले ले। हम बहुत कमज़ोर हैं, खुद ही तो तूने फरमाया कि मैंने इंसान को कमज़ोर पैदा किया। हम कमज़ोर हैं, हम अपने नफ्स के ग़ुलाम बन जाते हैं, हम तेरी ज़ात को भूल जाते हैं, तेरी मखलूक को भूल जाते हैं। तो अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे, हमारी गलती को, ताइयों, हमारी गफलत को। तू दरगुजर करने वाली ज़ात है, तू माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है, हमें भी माफ़ फरमा। और अल्लाह ताला तो हमें ऐसे लोगों की खिदमत पे मुकर्रर कर दे, हमारे दिलों को कुशादा कर दे कि हम तेरी इस मखलूक की खिदमत कर सकें। इस बुरे वक्त को अल्लाह ताला तो तमाम दुनिया में से ख़त्म कर दे, जिधर जिधर मुसलमान तक हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर कर दे। अल्लाह ये उम्मत मोहम्मद है, तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अल्लाह हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन उसकी निस्बत से ही हमें माफ़ फरमा दे। तू बहुत करता है, हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत खताकार हैं, लेकिन तुझे ही सजदा करते हैं। या का नस्ताईन, तेरे सिवा हम किसी और से मांगते नहीं, मांग भी नहीं सकते। अल्लाह तू हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा ले, और हम सबकी परेशानियों को दूर कर दे। तू परेशानियां दूर करने वाली ज़ात है, तो हमारी परेशानियों को दूर कर दे। जो बीमार अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अजला मुस्तकला अता फरमा, जो किसी परेशानी में भी अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। लोग इस वबा की नज़र हुए मुसलमानों में से, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाते, उनके घर वालों को सब्र अता फरमा, और
تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھ، اور اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے فرما بردار بندے بن سکیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔